ہاتھ پیر کام کرتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، چاروں ہاتھ پاؤں۔ اب وہ پڑا ہے 4 سال سے، اس کی بیوی اس کی خدمت کر رہی، بیوی بیواؤں کی طرح ہو گئی ہے اور اس کے بچے یتیموں کی طرح ہو گئے۔ اللہ اکبر، کہاں سے اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے پاس جا کے بیٹھے اور کہے بولو بھائی کیا حال ہے، کہتا ہے یہ دعا کر دو یا تو میں مر جاؤں۔ بتاؤ 5 سال تک بستر پہ پڑے نہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہے تو آپ کو شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے؟ آپ بیماروں کو دیکھنے نہیں جائیں گے کہ آپ کا دل نہیں کرنا چاہیے اس بات پر؟ مجھے بتاؤ، میری طرف دیکھ کے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کی بڑی نعمتیں نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اگر اولاد ہے تو شکر ادا کرو۔ دنیا میں کتنے میری بہنیں میرے بھائی غور کریں، کتنے لوگ ایسے جن کی اولادی کوئی نہیں ہے، ذرا غور کرو، آپ ذرا غور کرو۔ اور اگر آپ کی اولاد کی ہاتھ پیر سلامت ہے تو دیکھو کتنے لوگوں کی آپائج اولادیں ہیں، اور جن کی اولاد آپائج ہوتی ہے ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا سب سے بڑی نعمت دولت ہی ہے؟ کیا تمہاری صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر بغیر دوائیوں کی زندگی گزار رہے ہو تو تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں؟ اب تو آپ شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ ناشکری ہے۔ سردی بہت ہو رہی ہے، یہ ناشکری ہے۔ بارش بہت ہو رہی ہے، یہ ناشکری ہے۔ ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے بندہ اور بات کرتے کرتے کہتا ہے بھائی بڑی گرمی ہو رہی ہے، بھائی بڑی سردی ہو رہی ہے، اور سناؤ یہ اور جب بات شروع ہو جائے تو فون کاٹ دینا چاہیے۔ اور کا مطلب ہوتا ہے فالتو بات شروع ہو گئی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ ذرا غور کریں آپ، ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہہ دیا ہوا تیز چل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا خاموش، یہ ہوا چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے، اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، میری بات پر غور کریں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، غور کریں، میری بات پر دھیان دیں، ذرا غور کریں کیا پیسے ہی سب کچھ ہے؟ حضرات گرامی ذرا غور کریں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، آپ کو بتاؤں جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں شکر بھی ہوتا ہے۔ یہ بات دھیان رکھو میری، جہاں ناشکری ہوتی ہے وہیں شکر بھی چھپا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، کہتے چلتے میرے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے، اور جب پیروں کے جوتے ٹوٹے تو کہتے گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، اور چھالے پھر پھوٹ گئے، اور چھالوں کے اندر سے خون نکلنے لگا۔ کہتے جب خون نکلنے لگا میں نے دعا مانگی، اے اللہ اتنا تو دے دے میں جوتے خرید سکوں۔ کہتے میں اگلے موڑ پہ مڑا تو میں نے دیکھا ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے شکر ہے، کبھی روٹی آپ کے پاس سوکھی روٹی ملے تو یہ کہا کرو اے اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے سوکھی روٹی دے دی، کچھ لوگوں کو تو روٹی ملتی نہیں ہے۔ یعنی ناشکری کے اندر ہی شکر کا پہلو ہوتا ہے، شکر کا پہلو ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں ناشکری کرتے رہو گے تو روتے ہی رہو گے، پوری زندگی میں خوشی نہیں مل سکتی۔ کتنا ہی مالدار انسان ہو جائے جب تک شکر نہیں ادا کرے گا، اور جب شکر ادا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے نعمتیں بڑھا دے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ، نعمتیں بڑھا دے گا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، نعمتیں بڑھا دے گا۔ دیکھو جس بات پہ بھی اگر اولاد پہ شکر ادا کرو گے، کبھی اولاد پہ شکر ادا کیا اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں جب اولاد پہ بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اولاد میں برکتیں دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ شکر ادا کرو، اچھے دھیان کر کے شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ آپ کو بتاؤں میں مالدار ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ کسی میاں کا کمنٹ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ سب سن لیں، شکر ادا کرنے کا ذہن بنائے، اپنی زندگی میں شکر ادا کرے۔ روز 2 رکعت نماز شکر کی ادا کیا کرے، 4 رکعت ادا کیے، اللہ تک توفیق دے تو 100 رکعت ادا کیا کرے۔ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے شکر کے۔ کتنے؟ 1000۔ میری طرف توجہ کرے، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں کا؟ اب شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی، اور ناشکری کرو گے نا تو پھر تمہاری نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ دیکھو آپ شکر ادا کرنے والے کی بات، مولانا روم کہتے ہیں کسی نے حاتم طائی سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی پایا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں ایک بار سفر پہ جا رہا تھا، بھوکا پیاسا تھا، ایک گھر پہ گیا اور میں نے ایک آدمی سے کہا مجھے کچھ ملے گا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اندر آ جائیے، بھوکے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہتے وہ بکری ذبح کر کے لایا اور اس نے اپنی اس کی جو ہے وہ اس نے اس کے کلیجی میرے سامنے رکھ دی، کلیجی بھون کے سامنے رکھ دی،
لی. کہتے میں نے کلیجی کھائی, بڑی اچھی تھی. میں نے کہا کلیجی تو بہت اچھی ہے. کہنے لگے اس نے تھوڑی دیر کے بعد آیا اور 3-4 کلیجیاں اور رکھ کے بولا حضور یہ بھی کھائیے. میں نے کھائی تو پہلے سے زیادہ اچھی بنی تھی. میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی ہے. کہتے پھر وہ آیا صبح کو اور صبح کو 3-4 کلیجی لے کے آیا. کہنے لگے حضور یہ بھی کھائیے مگر تعریف مت کریے آپ کے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے یہاں جب مہمان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسے اور چاہیے. ایسے جیسے ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے نا کھیر اچھی لگ رہی ہے, آپ کہتے ہیں اور کھلائیں. آپ کہتے ہیں بریانی اچھی لگ رہی ہے, آپ کہتے ہیں اور کھلائیں. بولو دل چاہتا نہیں چاہتا ہے؟ تو کہتے آپ نے ہماری تعریف کری, ہم نے آپ کو اور کھلایا. مگر جتنی بکریاں تھی ہم سب ذبح کر چکے ہیں, اب ہمارے پاس بکری نہیں ہے. اگر آپ تعریف کریں گے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. آپ ایسا کریں, اب آپ تعریف نہ کریں, صرف کھائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مناروم کہتے ہیں کہ دنیا والے انسان کے کھانے کی تعریف کرو گے تو اس کا بھی دل چاہے گا تمہیں اور کھلاؤ. مگر اگر اللہ کی, مگر ایک دن وہ تم سے کہے گا اب تعریف مت کرو, اب میرے پاس نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے. مگر اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. تم جتنا شکر ادا کرتے رہو گے وہ نعمتیں اتنی ہی بڑھتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. اگر تم حسین بن کے شکر ادا کرو گے, کربلا کے میدان میں حسین نے شکر ادا کیا تھا, اے اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. کوئی شکر ادا کر سکتا ہے ایسے حالت میں بھی جب بچے بھوکے پیاسے ہیں, جب بیوی بہن بھوکی پیاسی ہے, جب میاں بچوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں, جب اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, اور امام کے خود کے اوپر میاں کتنے زخم ہے, 100 سے زیادہ زخم ہے, مگر پھر بھی کربلا کے میدان میں امام نے سجدے میں سر رکھا. کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, میرے پروردگار تیرا شکر ہے. پوچھا گیا حسین ابن علی کس بات کا شکر ہے؟ تمہارے بچے بھوکے کس بات کا شکر ہے؟ آواز آئی اس بات کا شکر ہے کہ دنیا میں خاندان بہت تھے مگر قربانی کے لیے میرے خاندان کو اللہ نے قبول کر لیا, اس کا شکر ہے. دنیا میں اولادیں بہت لوگوں کی تھی مگر اللہ کا شکر ہے اس نے حسین کی اولاد کو اپنی بارگاہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا. اور شکر اس بات کا ہے کہ اس نے مجھے حسین بنا کے پیدا کیا, میری ماں فاطمہ بنائی, میرا باپ علی بنایا, میرا باپ علی بنایا, میرا نانا مصطفیٰ بنایا, میرا بھائی حسن بنایا, میری بہن زینب بنائی, اس کا شکر ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی عاطف غیب سے, حسین تجھے شہید کر کے یزیدی سمجھتے ہیں کہ تیری اولاد کو مٹا دیں گے. سن, اب یزیدیوں کی تو اولادیں دنیا میں باقی نہیں رہیں گی, انہیں تو رب مٹا دے گا, مگر تیری اولادیں کوئی عبد القادر بن کے چمکے گا, کوئی معین الدین چشتی بن کے چمکے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ صالح, مسلک اعلی حضرت یا غوث المدد, نعرہ تکبیر. بولو ذرا, دل لگا کے بولو. دیکھو میری تقریر اگر سننا چاہتے ہو نا تو مجھے سب سے زیادہ ڈسٹرب یہی ہوتا ہے جب آدمی اٹھ کے جاتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جنہیں جانا ہو ہاتھ جوڑ رہا ہوں پبلک میں, جنہیں بھی جانا ہے جلدی چلے جائیں. 10 لوگ ٹھیک لگتے ہیں سننے والے ہوں, فالتو قسم کے میں نے 2 آدمی پسند نہیں, جنہیں یہی ادراک نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک مرتبہ میرے نبی تقریر فرما رہے تھے, فرمایا میں تقریر شروع کر رہا ہوں, جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. سارے لوگ بیٹھ گئے, کچھ لوگوں کو سیڑھی پہ جگہ ملی, کچھ لوگوں کو باہر ملی, سب بیٹھ گئے, سب اٹھ گئے, ایک دیوانہ نہیں اٹھا. کئی گھنٹے ہو گئے. حضرت ابوبکر بولے اٹھ جاؤ یار, اب تو تقریر ختم ہو گئی. کہنے لگے تمہارے کہنے سے تھوڑی بیٹھا ہوں, حضور کے کہنے سے بیٹھا ہوں, جب تک حضور نہیں اٹھائیں گے اٹھ نہیں سکتا. اچھا آپ مجھ سے اگر یا رسول اللہ, اگر آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کو ہنساؤں گا تو معذرت کے ساتھ, میں جوکر نہیں ہوں. ادھر دیکھو, یہ منبر, یہ قیامت کے دن مجھ سے آپ کا حساب ہونے والا ہے. میں ڈر رہا ہوں اللہ سے, آپ کا حساب مجھ سے ہوگا, مجھ سے. ایک رات تیرے سامنے بیٹھے تھے لوگ, تو نے کیا سمجھایا تھا انہیں؟ تجھے منبر دیتے تھے لوگ, تجھے بہترین فیسلٹی دیتے تھے, تو کیا کرتا تھا اس کے بدلے میں؟ ہنساتا تھا, مذاقیں کرتا تھا. کسے کہتے ہیں تقریر کامیاب ہونا؟ زندگی اس دن کامیاب ہوگی جس دن جب دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے گا بندہ. تو جو ہے میری بات پہ نہیں, مگر آج انسان شکر نہیں ادا کرتا. بولو میری بات غلط ہے کیا؟ شکر نہیں کرتا, اپنے پروردگار کو بھول گیا, ماں کے پیٹ میں پالنے والے کو بھول گیا.
ماں کے اندر سے دودھ کی نہریں جاری کرنے والوں کو بھول گیا. بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا. کیا سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائی؟ اب پیر پکڑوں تمہارے ہاتھ تو جوڑ لیے میں سید ہو کے تمہارے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ہاں اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بیٹھ کے سن لو, مجھے کوئی آپ سے داد نہیں چاہیے. آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ نا, مزاج بنا کے جاؤ, کچھ میری طرف توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں کس بات پہ شکر ادا کریں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے تکلیفیں بڑی دیکھی ہیں, غم بڑے ہیں زندگی میں, مصیبتیں بڑی ہیں, ہر قدم پہ تو پریشان ہی ہے. کس بات کا شکر ادا کریں؟ میں نے کہا چلو اس بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جس بارگاہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے. کون بات کر رہا ہے بھائی؟ ادھر خاموش کر دو, تمیز سیکھو بھائی, انسان بنو. توجہ ادھر دیکھو, انسان وہ ہوتا ہے جو بات سنے. دیکھیں دھیان سے, ہاں مجھے پریشان نہ کریں, میں سادہ انسان ہوں. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے بڑے غم دیکھے تو حضور کی بارگاہ میں چلیے. میرے آقا فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف 1,24,000 کم و بیش. فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلے میں رکھ کے تولی جائے اور میری تکلیف ایک پلے میں رکھ کے تولی جائے تو فرماتے میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر کہا کرو ایسی بات پر. یعنی جتنے غم حضور نے سہے ہیں اتنے کسی نے. یہ جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں نا حضور کے خلاف, یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں, انہیں حضور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اگر جان جائیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. انہیں جاننا چاہیے اس پیغمبر کے بارے میں جس کی پوری زندگی کا ہر لفظ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے, کمپلیٹ آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے, کمپلیٹ آئیڈیل ہے. حضور کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے آپ کے والد اور آپ کی والدہ سے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ. آپ ذرا بولیں کیا نام ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. اچھا گزر کے جاتے ہیں تو ان کی پہچان کیا ہے؟ جب وہ مکے کی گلی سے گزرتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ جو خوشبو کے جھونکے اندر آ رہے ہیں نا, ضرور اس گلی سے عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا گزرا ہے. نہ ایسا کوئی حسین تھا جیسے میرے حضور کے والد حسین تھے. اور حضور کی امی کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. کیا نام ہے؟ ذرا بولے. سیدہ آمنہ. دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. دھیان سے سننا, بڑا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. دونوں کی شادی ہوتی ہے. آمنہ خاتون مدینے کی رہنے والی ہے اور جناب عبداللہ مکے کے رہنے والے ہیں. ذرا بولے سبحان اللہ. دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. دونوں کی جب شادیاں ہو گئی, شادی کے بعد کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا آمنہ مجھے اجازت دے دو, میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں. سیدہ آمنہ نے جب یہ کہا تو جناب سیدہ آمنہ سے جب یہ کہا عبداللہ نے تو سیدہ آمنہ نے منع کیا. ابھی تو شادی ہوئی تھی, ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ بھیجے, مگر جب شوہر نے اصرار کیا تو انکار نہ کر سکی اور اجازت دے دی. جناب عبداللہ پھر عبد المطلب کے پاس گئے اور جا کر کے بولے ابا مجھے اجازت دے دو, میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. جناب عبد المطلب نے منع کیا, میرے بیٹے تو میری آنکھوں کا نور ہے, جگر کی ٹھنڈک ہے, تجھے جاتے میں دیکھ نہیں سکتا. بیٹے نے کہا نہیں نہیں ابا, میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کر لیا ہے اور میری بھی اب شادی ہو گئی ہے, مجھے فیوچر دیکھنا ہے, اپنا مستقبل دیکھنا ہے, مجھے اجازت دے دے. جناب سیدنا عبداللہ جانے لگے. عبداللہ جب جانے لگے اور جب انہیں رخصت کرنے کے لیے سیدہ آمنہ اور عبد المطلب آئے تو وہ رخصت کرتے کرتے بوڑھا باپ روتا تھا اور سیدہ آمنہ آخری نظر ڈال کے اپنے شوہر پر روتی تھی. انہیں پتا تھا, ان کے دل کو ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ اب یہ صورت پھر دوسری بار دیکھنے نہیں ملے گی. جب اپنے شوہر کو دیکھتی رہی, رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی, دیکھتی رہی. اس کے بعد جناب عبداللہ چلے گئے, ملک شام پہنچے, وہاں پہ انہوں نے تجارت کی مگر طبیعت بگڑنے لگی. مدینے آئے تو اور طبیعت بگڑ گئی اور زیادہ طبیعت بگڑی. لوگ بولے انہیں چھوڑ کے چلو, کب تک ان کا انتظار کرتے رہو گے ٹھیک ہونے کا؟ قافلے والے بولے اگر انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو مکے میں جا کے عبد المطلب کو کیا جواب دو گے؟ لوگ رک گئے اور رکنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اتنی خراب ہوئی کہ انہیں منہ سے قے آنے لگی, الٹیاں آنے لگی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. ابھی میرے نبی پاک کے والد دنیا سے چلے گئے, ابھی میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ قافلے والے آئے مدینے سے مکے
जब आते थे तो अब्दुल मुत्तलिब ने इनसे पूछा मेरा बेटा कहाँ है, मैं रोज इंतजार करता हूँ, मेरी आंखें तरस रही है मेरे बेटे को देखने को, मगर ये काफिले वाले खुद जो है गमजदा है, ये बोलते ही नहीं है कहाँ है मेरा बेटा, एक नहीं बोला। आपने फरमाया तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते, मेरा बेटा अब्दुल्ला का है। जब कोई नहीं बोला तो आपने कहा जवाब क्यों नहीं देते। एक आदमी ऊंटनी से नीचे उतरा और उतरने के बाद कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब आप अपने आप सब्र कीजिए, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसकी कब्र तो हमने मदीने में बना दी है। इतना सुना था गम का पहाड़ टूट गया, जमीन पे बैठ गए। बूढ़ा बाप रोने लगा। याद रखे बेटे का जनाजा उठाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर जैसी खबर सुनी रोने लगे। बाप का जनाजा उठाना आसान है, मगर बेटे का जनाजा उठने के बाद बाप की हिम्मत की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, रोने लगे। और जब रोए तो किसी ने उठाया। उठाने के बाद सैयदा आमना के पास घर पे पहुंचे और कहने लगे बेटी क्या तूने अपने घर को सजाया है? कहा क्या तूने खाना तैयार किया है? कहा क्या बेटी मेरी बेटी आमना क्या तूने अपने आप को जो है वो सजाया सवारा है? कहा हाँ अब्बा मैंने सजाया, मेरे शौहर आ गए, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहा नहीं नहीं बेटी, अब जब एक बाप ने अपनी जवान बहू को जब मौत की खबर सुनाई होगी तो कैसे अल्फाज होंगे दर्द भरे। जाके बोले मेरी बेटी अब तेरा शौहर कभी नहीं आएगा, उसका तो इंतकाल हो गया, वो तो मदीने में दफन हो गया। इतना सुना था सैयदा आमना पर बिजली गिर गई, रोने लगी। नीचे बैठी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी न रो। सैयदा आमना कहने लगी नहीं नहीं अब्बा आपका बेटा जरूर गया है, मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। फिर सैयदा आमना की हालत कितनी बिगड़ी, अल्लाह अकबर। फिर वक्त आगे बढ़ता गया, पैदाइश का वक्त करीब आ गया, नबी पाक की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। और वो उम्मे जमील अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो जो दाई थी उस जमाने की दाई लेडी डॉक्टर हुजूर की, वो कहती है मेरा काम था बच्चों की पैदाइश के वक्त में औरतों के पास खड़े रहना, उनका इलाज करना। मैं डॉक्टर थी, मगर जब बच्चा पैदा होता था पहले बच्चे के पहले आने से पहले गंदगी बाहर आती थी, बदबू बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, फिर बच्चे की नाक काटी जाती थी, फिर बच्चे को नहलाया जाता था। यही उसूल था। मगर कहती है मैंने आमना के बच्चे को देखा कि जब वो पैदा हुआ तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में इत्र की और कस्तूरी की खुशबू फैल गई। फरमाती है पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। कहती है मैंने सोचा कि उस पैगंबर इस्लाम, मैंने सोचा बच्चे की नाक काटूं तो उसकी नाक कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि उसे नहला दूं, गुस्ल दे दूं, तो मैंने देखा उसका चेहरा तो नूर से नहलाया हुआ था, नूर से नहलाया हुआ था। कहती मैंने गोद में लिया और मैंने सोचा कि बच्चे को देखूं, इसके सुरमा लगाऊं। कहती मैंने जब देखा तो उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी खूबसूरत आंखें किसी बच्चे की नहीं देखी थी। और बच्चे तो रोते हुए आते थे, ये बच्चा मुस्कुराते हुए आया। वासिफ अली वासिफ कहते तुम्हें पता है क्यों हुजूर मुस्कुराते हुए पैदा हुए? बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसे गम होता है, उसे लगता है कि मैं अब आजमाइश में पड़ जाऊंगा, अब मेरा इम्तिहान लिया जाएगा और अब मैं नुकसान की दुनिया में चला गया। मगर हुजूर इस वजह से मुस्कुराए थे, हुजूर दुनिया में नुकसान बन के नहीं बल्कि रहमत आलम बन के आए थे, दुनिया के लोगों के लिए रहमत आलम बन के आए थे। कहती है मैंने अल्लाह के पैगंबर को गोद में उठाया। कहती मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था, मैंने आमना की गोद में दिया। मैंने कहा आमना ले तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा कितना प्यारा है, जरा देख तो। कहते आमना ने देखा, आमना रोने लगी। मैंने कहा आमना इतना खूबसूरत बच्चा देख के तुझे हंसना चाहिए, रो रही है? कहने लगी मैं इस वजह से रो रही हूं कि काश इसका बाप अब्दुल्ला होता तो अपने बेटे को देख लेता। हाय मेरे आका, हाय मेरे सरकार, हाय मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी करीम के गुलामों सुनो, फिर दाइयां मक्के में आई बच्चों को लेके, मगर लेने हुजूर को कोई दाई लेने नहीं आई, कोई दाई लेने के लिए नहीं आई। हर दाई मना करती है, वो कहती है उम्मे जमील मैंने आमना ने मुझसे कहा कोई मेरे बच्चे को क्यों नहीं लेके जाती दाई? अच्छा दाइयों से इस वजह से पलवाते थे मक्के के लोग कि माँ पालेगी तो नाजुक बनाएगी, दाई पालेगी तो मजबूत बना देगी। दाइयां आती थी, कोई दाई हुजूर के घर नहीं आई। आमना ने कहा कि कोई क्यों नहीं आई? सैयदा आमना ने कहा, तो वो कहने लगी इस वजह से नहीं आई। वो दाइयां कहती हैं आपका बच्चा यतीम है, अगर वो पालेंगी तो पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा? अल्लाह अकबर। सैयदा आमना ने अपने बच्चे को गोद में उठाया, कहा मेरे लाल तू अपना दिल थोड़ा मत करना, ये औरतें दाइयां तुझे क्या जाने, मैं तुझे जानती हूं तू कितना बड़ा इंसान है। अल्लाह अकबर। उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरी होगी जब कोई औरत आपको उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे पैगंबर
پیغمبر کے دل پہ کتنا سخت صدمہ گزرا ہوگا. اللہ کے رسول کی عمر بڑھتی گئی, 6 سال ہو گئی. کتنے سال ہو گئی؟ اسکپ کر کے بیان کر رہا ہوں, چھوڑ کر 6 سال ہو گئی. اور 6 سال ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کی عمر جب 6 سال ہو گئی, اللہ کے نبی کی امی نے سیدنا عبد المطلب سے کہا, عبد المطلب مجھے اجازت دے دو, میں ملک شام جانا چاہتی ہوں, میں مدینے جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں جس کے ساتھ بہت کم وقت میرا گزرا. میں کہا کیوں؟ کہ میں اس وجہ سے جانا چاہتی ہوں کہ میں اس کی قبر پہ اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتی ہوں, اور مدینے میں میرا میکہ بھی ہے, مجھے اجازت دے دو. عبد المطلب نے شروع میں منع کیا, مگر سیدہ آمنہ نے زیادہ اصرار کیا, منع نہیں کر پائے. اب سیدہ آمنہ لے کر کے چلی. یہ پہلا سفر تھا, اجازت ملنے کے بعد ام ایمن کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں. یہ پہلا سفر تھا مکے سے مدینے کا. 6 سال کی عمر میں مدینے جب پہنچے تو گدڑی میں لال نہیں چھپتا ہے. جو بھی یہودی دیکھتا تھا نا حضور کو, چہرہ دیکھتا تھا, یہی کہتا تھا اس کا چہرے سے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے. حضور کے چہرے سے اندازہ کرنے لگے. اللہ کے پیغمبر اپنے باپ کے قبر پہ پہنچے. سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی قبر دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی, عبداللہ آپ چھوڑ کے چلے گئے, کاش آپ دیکھتے. مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر جیسا بچہ آپ کا ہے ایسا بیٹا کسی کا نہیں ہے. کاش آپ اپنے بچے کو دیکھ پاتے. اللہ اکبر. کہتی ہیں اس کے بعد رونے لگی. پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا. یہودی کی باتیں سن سن کے آپ ڈر گئی اور آپ مدینے سے مکے کی طرف آنے لگی اور راستے میں طبیعت خراب ہو گئی. ام ایمن کہتی ہیں میں نے دیکھا اونٹنی نیچے بٹھا کے وہ ریت پہ بیٹھ کے لیٹنے لگی. میں نے کہا چادر بچھاؤں؟ کہنے لگی چادر بچھانے کا وقت نہیں ہے. گرم گرم ریت پر لیٹ گئی ریگستان میں, بیچ ریگستان میں. کہا میرے بیٹے کو لاؤ. کہتی میں نے حضور کو دے دیا. حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. میرے لال میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں میرے بیٹے, میرے لال, مگر میں دنیا میں تجھے بیٹے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. اچھا اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جو بالکل سفر میں ہے اور اس کا شوہر پہلے ہی انتقال کر چکا ہے اور اس کا بیٹا اب اب خود کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہی ہے. کیسا درد ہوگا میرے حضور کی والدہ کے سینے میں. یا اللہ ذرا غور تو کریں. ام ایمن کہتی حضور کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں جا ضرور رہی ہوں مگر دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے میرے لال, میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا. اے میرے بیٹے تیرا مرتبہ بڑا ہوگا, تو دیکھنا ایک دن تیرا مرتبہ بڑا ہوگا. میں نہیں دیکھ پاؤں گی, تیری ماں نہیں دیکھ پائے گی, مگر میرے لال اب آخری الفاظ کہے, آخری نظر ڈالی, ماں کا وصال ہو گیا. جب آنکھ بند ہوئی تو ہاتھ چھٹ گیا نا. اب حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا ماں. جب بولنا بند ہوئی ماں, کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا ماں, کوئی آواز نہیں آئی. ام ایمن کہتی حضور زور سے کہتے تھے ماں. ایسا لگتا تھا پورے ابا کے ٹیلے, پورا ریگستان کی ریت کا ذرہ ذرہ حضور کے ساتھ رو رہا ہے. کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, معصوم محمد کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا. ماں کے کبھی کال پہ ہاتھ لگاتے تھے, کبھی کاندھے پہ ہاتھ لگا کے ماما کہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے آ رہے تھے. کہتے احرام کی حالت میں حضور ایک جگہ گئے, جا کے بیٹھ گئے, دونوں پاؤں اوپر کیے اور نیچے کو سر کر کے بیٹھ گئے. کہتے میں آگے گیا, میں نے دیکھا حضور رو رہے تھے, سارے صحابہ رونے لگے. حضور سسکیاں لے لے کے روتے تھے. میں آگے بڑھ کے بولا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے اوپر, میرے نبی میرے سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عمر اپنی جان قربان کر دے گا آپ پر, اپنی جان قربان کر دے گا. کہتے حضور نے اوپر کو سر اٹھایا تو حضور کے چہرہ پورا بھیگ رہا تھا داڑھی, اور آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. کہتے میں نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دیکھا نہیں عمر تو نے, یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. فرمایا میں اس وقت جو 6 سال کا تھا, آج 55 سال کے بعد حضور آ کے رو رہے 61 سال کی عمر میں, اور ہماری مائیں ہمارے گھروں میں ہیں, ہم ان کا کہنا نہیں مان رہے, ان کے دل دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ماؤں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, کیسے ظالم. حضور فرمانے لگے عمر میں اس وقت 6 سال کا تھا جب یہیں پر یتیم ہوا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسا یہ درد ہے ماں کے ساتھ. آج کیسے لوگوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. ایک عورت کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا تو کہنے لگا ایک آدمی
سید صاحب اس کے لیے دعا کر دیں اللہ اسے بخش دے۔ میں نے کہا میں تو دعا کرتا ہی ہوں۔ کہنے لگے اس کے لیے آپ زیادہ دعا کریں، ایکسٹرا دعا کریں خاص طور سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے 5 بیٹے تھے، جب بیمار ہوئی نا ایک نے ایک ہی دن میں ایک بیٹے نے دوسرے گھر بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے گھر بھیج دیا، اور وہ بھی فروٹ کے ٹھیلے پہ اٹھا کے بھیج دیا، دوسرے نے تیسرے کے، تیسرے نے چوتھے کے، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا۔ جب 5ویں گھر بھیجا تو 5ویں نے کہا میں کیوں رکھوں، اس نے دھکے مار کے نکال دیا، بہن کے گھر بھیج دیا۔ بہن نے نہلایا، اور جب بہن نے نہلایا تو بہنوئی آیا، اس نے دھکا مار کے کہا میں اس بوڑھی کیوں رکھوں، وہ نیچے گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ اس معاشرے میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی جب 70 سال کی بوڑھی کو جو ہے وہ دھکے مار مار کے نکالا جا رہا ہے؟ اس عورت کو پتا تھا۔ میں کہتا ہوں ماں ایک بار چلی جائے نا تو دوسری ماں نہیں ملتی۔ میں پہلے اپنے گھر جاتا تھا نا، رات میں گھر پہنچتا تھا تو میری امی میرا دروازہ کھولتی تھی اور وہ میری گاڑی کا آواز سن کے بھی اٹھ جاتی تھی، مگر اب امی 1 سال سے فالج میں مبتلا ہیں، ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، دعا کریں میری ماں کے لیے۔ اب ان کے ہاتھ پیر چلتے نہیں، فالج گر گئی ہے، ان میں لقمہ ہو گیا ہے، اب وہ اٹھتی نہیں، 1 سال سے لیٹی رہتی ہیں بستر پہ۔ اب جب میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی 10 منٹ لگتے ہیں دروازہ کھلنے میں۔ جب میں پہنچتا ہوں نا، اللہ اکبر، جب میں پہنچتا ہوں نا تو میری ماں جاگتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا امی آپ جاگتی کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی بیٹے دعا کر دے میرے ہاتھ پیر کام کر دے، کم سے کم میں تیرا دروازہ تو کھلنے چلی جایا کروں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار ماں ایک بار چلی جائے نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر لی اور اپنے بیٹے سے کہا یہ بتا تیری پہلی والی ماں اچھی تھی یا یہ والی ماں اچھی ہے؟ کہنے لگا اماں باپ ابا اچھی وہ تھی مگر سچی یہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ جھوٹ بہت بولتی تھی میری پہلی والی ماں۔ کا کیا مطلب؟ کہا وہ جب میں کوئی شیطانی کرتا تھا کہتی تھی دیکھ شیطانی نہ کر ورنہ بہت ماروں گی، اور پھر جب مجھے مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دوں گی، تجھے کھانا نہیں دوں گی، کہتی مگر شام کو جب دیر ہو جاتی تو مجھے خود ہی ڈھونڈنے لگتی تھی اور پھر بٹھال کے کھانا کھلاتی تھی اور کہتی تھی میرے بیٹے دیکھ پریشان مت کرا کر، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے کھانا کھلا دیتی تھی۔ ابا وہ تو جھوٹی تھی مگر یہ مجھے مارتی ہے اور کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی، اور یہ مجھے کھانا نہیں دیتی دوسری والی ماں۔ میں کتنا ہی اس سے کہوں کھانا دے دے، یہ کھانا ہی نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ یہ جو میری ماں ہے نا، یہ جو میری ماں ہے نا، کہتے یہ میری ماں جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا مارتی ہے اور مجھے پھر کھانا نہیں دیتی، ابا میں بھوکا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی 2 کوڑی کی چائے پوری تقریر ختم کروا دیتی ہے۔ آدمی یہی نہیں سمجھتا کہ میں کیا تقریر کر رہا ہوں۔ جب لوگ سمجھنے والے نہیں سمجھیں گے تو میں کیسے تقریر کروں گا؟ بتاؤ آپ مجھے۔ اللہ اکبر۔ میں اب یہیں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی تقریر کر لوں گا، کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ اسٹیج پہ بھی کوئی چائے لے کے آ رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کیا تقریر کر رہا ہوں اور وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یار میں دل سے بات کرتا ہوں، مجھے آپ سمجھو، میں زبان سے تقریر نہیں کرتا۔ آپ سن کے مجھے کوئی داد نہیں چاہیے آپ کی، آپ خاموش رہیے بس، کوئی داد نہیں چاہیے آپ کی۔ کم سے کم دھیان سے تو سنو، خدا کا واسطہ، ہاتھ جوڑ لیے میں نے یار، میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ اور ادھر سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں کیا تقریر کر پاؤں گا ایسی حال میں؟ میری مجبوری ہے بھائی، میں منع کروں گا کوئی جسے بات کرنی کرو، جلسہ کراتے ہو تقریر کرنے کے لیے اور تقریر ہونے نہیں دیتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیا لوگ لے کے جائیں گے اپنے گھر؟ میں کیا کہہ رہا تھا، ماؤں کی خدمت کرو۔ ماں ایک بار چلی جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ باپ زندہ ہے تو اس کے ہاتھ پیر چومو، مرنے کے بعد قبر کی مٹی چومنے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھنڈی مٹی سے لپٹ کے رونے سے کیا فائدہ ہے؟ باپ باپ ہوتا ہے، ایک بار باپ چلا جائے دوسرا باپ نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے بابا فرید کہتے ہیں فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا، تلوا پیر کا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 7 سال کی۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، میرے تو باپ تھے نہیں، میں نے رات میں پڑھا 20 سال پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آج سب کچھ ہے دنیا میں مگر باپ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پھر میں اس کے مزار پہ گیا، اپنے باپ کے مزار پہ گیا اور میں نے اپنے باپ کے مزار کو چوما اور میں نے کہا میرے مالک وہ فضیلت دے دینا، میرا باپ نہیں ہے۔ جس کا باپ ہے نہیں وہ قدر نہیں کرتا ہے اور جس کا ہے وہ قدر نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا۔ ام ایمن کہتی ہیں پھر میں نے حضور کو نہ ہٹایا، ماں کی قبر بنائی
ماں کو دفن کر دیا. کہتی دفن کرنے کے بعد حضور کو لے کے چلی مکے کی طرف تو میرا ہاتھ چھڑا کے دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کے ٹیلے پہ چڑھ گئے. کہتے میں نے دیکھا تو ماں کے قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں, چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ چونکہ کوئی بچہ جب یتیم ہوتا ہے نا تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی چاچی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ پھوپھی ہے, نہ چاچی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے, کوئی نہیں ہے. میرے حضور 6 سال کے بالکل تپتے ہوئے صحرا میں, نہ مکہ قریب ہے نہ مدینہ قریب ہے, 6 سال کے حضور اب پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے حضور کو اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد چلی تو پلٹ پلٹ کے ماں ماں کہتے تھے. اللہ اکبر. کہتی مکے جب پہنچی عبد المطلب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا میری بہو کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کی بہو کا تو وصال ہو گیا, اس کی خبر تو میں ابا کے ٹیلوں میں بنا آئی. اللہ اکبر. سنا, رونے لگے, ہائے میرے بیٹے آجا میری گود میں. کہتے حضور کو گود میں لیا, حضور نے اپنے دادا کی گردن کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا اور ماما کہہ کے رونے لگے. دادا نے کہا روتا کیوں ہے؟ ابھی تیرا دادا موجود ہے. پھر اپنی اس سے کہا میمن میرے پوتے کا خیال رکھنا. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پکڑ کے کعبے کا طواف کراتے تھے. دادا کتنا پیار کرتے تھے, ہاتھ پکڑ کے چیزیں خریدوا کے لاتے تھے, ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھلاتے تھے, اپنے ساتھ پلاتے تھے, اپنے ساتھ سلاتے تھے. پوتے کو ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے دور نہیں ہونے دیتے تھے. اپنی محنت پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا, عبد المطلب کی مسنت پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا, مگر اپنے پوتوں کو بٹھالتے تھے اپنی مسنت پر. اللہ اکبر. ایک دن بیٹھا ہوا حضور مسنت میں بیٹھے تھے, آپ کے لڑکے کہنے لگے نہ بیٹھو, اس مسنت میں نہ بیٹھو. عبد المطلب کہنے لگے میرے پوتے کو نہ ہٹاؤ, تم دیکھنا اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا, یہ مسنت اس کے سامنے کیا ہے. دادا نے 2 سال تک وہ پیار دیا کہ 2 سال کے بعد جب دادا کا جنازہ نکلا تو تاریخ میں لکھا ہے ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے. یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا, یہ میرے حضور تھے. اللہ اکبر. کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہتے تھے, دادا کہہ کے روتے تھے. کفار مکہ کے دل بھی پسیجنے لگے. عبد المطلب ابو طالب گود میں اٹھا کے لے گئے. ابو طالب نے کہا میں پالوں گا, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی اور بارش نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا, جانور بھوکے رونے لگے. اب یہ مکے والے کہتے تھے یہ ظالم مکے والے کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے. یتیم برکت والا نہیں ہوتا, یتیم کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی, یتیم تو معاذ اللہ منحوس ہوتا ہے, معاذ اللہ. یہ میاں جب بارش نہیں ہوئی ابو طالب کے پاس جا کے بولے دعا کر دو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ ہمارے بچے مر جائیں گے بھوک سے. کہا لگے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا کون؟ کا محمد. کہا یہ تو خود بے برکت ہے. کہا خاموش, میرے پوتے کو میرے بھتیجے کو بے برکت کہا, ساری برکتیں تو اسی کے ساتھ ہے. ابو طالب نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے کے کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے, اے چٹے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, میں پردہ جب رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا اور آج نبی جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج آمنہ کا بیٹا اپنا جلوہ دکھائے گا, آج عبداللہ کا یتیم اپنا جلوہ دکھائے گا, آج عبد المطلب کا پوتا. اگر آج عبد المطلب ہوتے, عبداللہ ہوتے اور آمنہ ہوتی تو ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے. آج چاروں طرف دیکھ رہے حضور, لوگ پیاسے کھڑے ہیں. میرے نبی پاک نے اشارہ کیا, جیسے اشارہ کیا ہے بادل توڑ کے آئے, ہوا غلام بنا کے لائی بادلوں کو, اور ایسی بارش ہوئی کہ پورا مکہ پانی سے بھر گیا, جل تھل ہو گیا. کفار مکہ بھیگنے لگے اور کہنے لگے محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے. کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی زمانے میں, اور ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. حضور آئے تو بیواؤں کا مقدر سنور گیا.
یتیموں کے بارے کے نیارے ہو گئے. مجاہد ملت فرماتے ہیں جلسے میں آیا کرو تو بول کے سنا کرو. بولو نا سبحان اللہ. ہے نا, کبھی کبھی آپ کے بولنے سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بول دیا کرو بھائی. مگر اب میاں بچے جو ہے نا وہ اب عاشق رسول ہے ہی نہیں, تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ اب تو بچوں کی تربیت موبائل کے حوالے. اب کوئی بچہ اپنے باپ کو نہیں جاتا, موبائل کو جاتا ہے. بچے پیدا کرنے کا شوق ہے, پرورش نہیں کرے گا. پرورش کون کرے گا؟ بولو نا, ماں باپ کریں گے نہیں. اور پرورش نہیں ہو سکتی, ماں باپ کچھ بھی کہتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک ماں باپ نہیں سدھریں گے اولاد نہیں سدھرے گی. اگر آپ اب تک نماز نہیں پڑھتے اور آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو خدا کے واسطے نماز شروع کر دو, کیونکہ اب تک آپ بے نمازی تھے, اب آپ کی نسل بے نمازی بننے والی ہے. شکر تو تبھی ادا ہوگا جب بچوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا. ادھر دیکھیں, توجہ کریں میری طرف, توجہ کریں میری طرف. مجھے برا مت ماننا, اصل میں جو آدمی دل کا صاف ہوتا ہے نا وہ بات بھی ایسی کہہ دیتا ہے. کوئی میری بات برے نہ ماننا, میں آپ سب کا خادم ہوں, آپ کے پیر بھی پکڑ لوں گا حضور کے, آپ غلام ہیں. میں کسی لائق نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت اوقات نہیں. جب تک اللہ مجھے نہ بخشے میں کسی لائق نہیں ہوں. کوئی پوچھتا تھا نا, اویس قرنی سے کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے, کیا نام ہے تمہارا, نام کیا؟ اویس قرنی سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے, کہنے لگے صاحب کوئی نام نہیں ہے. کہا کیا نام ہے؟ اللہ کا بندہ. اوے کوئی نام بھی تو رکھا ہوگا ماں باپ نے. کہتے اگر اللہ بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے, ورنہ کیا نام ہے؟ کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے, کہتے اگر جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے, ورنہ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے یار, کیا ہے ہم لوگ؟ کچھ نہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے ہم لوگ, بس اللہ کی رحمت سے امید ہے. ادھر دیکھیں, بچے نیک ہوتے ہیں تو ماں نیک ہوتی ہے, تو بچے بولو نا یار, ہوتی نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جلدی بولو. 99% مولوی ماں باپ کے فرمانبردار کیوں ہوتے ہیں یہ سن لو. امام غزالی نے کہا اس وجہ سے جب بچہ پیدا ہو نا, اور جب وہ 8-9 مہینے کا ہو جائے تو اسے سکھاؤ. کیا جب وہ بولنا شروع ہو تو اس سے کہو اللہ 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 اللہ. آپ اندازہ کرنا, میں نے تجربہ کیا, آپ بھی کر لینا. جب آپ کہو گے نا بچے سے اللہ 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 اللہ, تو بچہ کہے گا ابا 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 ابا. اب دیکھیں, غور کریں, امام غزالی کہتے ہیں بچہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے میں نے تیرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, حضور سید صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. دیکھیں آپ, اچھا مجھے بتائیں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے جانور کا تو 2 منٹ کے بعد اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ مگر انسان کا بچہ جب تک پلاؤ نہیں روتا رہے گا مگر پیے گا نہیں. جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس جانور کے اندر یہ صفت کیوں زیادہ پائی گئی کہ اس نے پیدا ہوتے ہی ماں کو پہچان لیا اور بچے کو کوئی پہچان نہیں. امام غزالی کہتے ہیں یہی تو اللہ کی نعمت ہے. بچے کے اندر تجسس رہتا ہے 7 سال تک. کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو بھی سکھانا ہے 7 سال تک سکھا دو, اس کے بعد کچھ نہیں سیکھے گا, پھر بس عمل کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ سنو, یہ سنو میری بات, تجسس ہوتا ہے. اللہ دنیا پہ یہ ظاہر کرتا ہے, دیکھ میں نے تجھے بچہ دیا ہے, مگر بچہ پوچھتا ہے نا ابا یہ کیا ہے وہ کیا ہے, سوال کرتا ہے نا یہ گاڑی کیسے چلتی ہے, یہ سوال کرتا نہیں. اللہ یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ دیکھ میں نے بچہ تجھے دیا ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے, جو چاہے وہ لکھ لے. یہ بتاؤ جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ. ٹھیک ہے, کمرے میں اندر بچہ بیٹھا ہے, اس سے کچھ ٹوٹ گیا, بچہ جھوٹ نہیں بولنا جانتا تھا, چھوٹا تھا, بچے سے کچھ ٹوٹ گیا, ماں نے کہا کس نے توڑا؟ بچے نے کہا میں نے توڑا, باہر سے مارا, توڑ دیا, بدتمیز. اچھا پھر ماہر نفسیات کہتے ہیں, بڑے بڑے سائیکسٹک کہتے ہیں بچے کو جب بڑے مارتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیوں پٹ رہے ہیں, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں پٹ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیوں مارا جا رہا ہے, عقل ہی نہیں ہوتی انہیں اتنی. توجہ, بچوں کو ماننا نہیں چاہیے. بچوں کا رتبہ تو میرے نبی نے بتایا, اللہ کے رسول تقریر کر رہے ہیں. ایک بچہ آنے لگا گھر میں سے نکل کے, نانا کی آواز سنی تو نواسا چل دیا اور لڑکھڑاتا ہوا آیا. نانا نے تقریر چھوڑ دی, نواسے کو اٹھایا,
چوما، برابر میں بٹھا لا. ایک دن 2 دن 3 بار ایسا ہی کیا. ایک صحابی نے کہا حضور ہم تو ایسے نہیں کرتے جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا. یار بچہ جب سجدے میں حضور ہے، بچہ اوپر بیٹھا ہے، تو یہ نہیں کہا اللہ نے گرا دو، نماز پوری کرو. یہ کہا ہے میرے محبوب سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. اے بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ. بچے پالنا جائے. توجہ کرو میری بات پر دھیان دو، ادھر دیکھو میری بات پر دھیان دو. اب بچہ دوسرے دن کیا ہوا، بچہ پھر دوسری بار کیا ہوا، 1-2 سال کے بعد بچے سے پھر کچھ ٹوٹ گیا. اور جب ماں باپ آئے کس نے توڑا، اتنا مہنگا سامان تم نے پھر توڑ دیا. کہنے لگا ہاں ابا ٹوٹ گیا مجھ سے. ایک بار زور سے مارا باپ نے. اب جب وہ تیسری بار ایسا ہوا نا تو وہ ہو گیا تھا سمجھدار. اب کمرے میں گئے ماں باپ کس نے توڑا، کہنے لگا میں نے نہیں توڑا. کہا تیرے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. کہا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ روشن دان کھلا ہوا ہے، ونڈو کھلی ہوئی ہے، کوئی پرندہ آ گیا ہوگا اس نے توڑ دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس نے سمجھ گیا اگر سچ بولوں گا تو پٹوں گا. بولو ہے نہیں بات. وہ سمجھ گیا سچ بولوں گا تو پٹوں گا. اس کا مطلب یہ اگر ماں باپ یہ کہہ دیتے نا ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دو، تو سچ بولا، اس پہ تجھے مبارکباد بیٹے. اس وجہ سے تجھے اپریشیٹ کرتے، تیری تعریف کرتے. کیونکہ اگر ماں بچپن میں کہہ دے نا بیٹے سے بیٹے تجھے سچ بولنا ہے چاہے حالات کچھ بھی ہو، تو بیٹا جب بغداد کے سفر میں ڈاکوؤں سے سچ بولتا ہے تو 40 ڈاکو یہ کہہ کے توبہ کرتے ہیں کہ جب عبد القادر اتنا سچا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. ماں نیک تو بچے نیک، مگر ماں اب نیک نہیں رہی. اب ماؤں پہ اثر پڑ گیا ناٹکوں کا. کائے کا سیریل چل رہے ہیں پاکستانی، ہندوستانی، فلانی، دھماکی، یہ وہ مسلمانی ناٹک. کہتے ہیں مسلمانی ناٹک ہے، مسلم ناٹک ہے. مسلم تو ناٹک کرتا ہی نہیں. اب اس میں کیا یہودیوں نے، ادھر دیکھو، یہودیوں نے چال بچھایا. اس نے مسلمان نام رکھے لڑکیوں کے فلم میں، گانوں میں، اس میں ناٹکوں میں، سیریلوں میں، اور ان کے آستین کٹوا دی، ان کا جسم پہ ٹیٹ لباس کروا دیے. یہ پہلے سے چل رہی ہے سازش. اور عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بولے یہ تو مسلمان ہو کیسے کپڑے پہن رہی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو چال ہے. اور چال میں مسلمان لڑکیاں آئیں. اور اب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے اس وقت؟ ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا پردہ اردہ کرایا کرو. کہنے لگا مولانا میری پرسنل معاملے مت بولو. میں کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ٹرسٹ ہے، میری بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی. میں نے کہا یار تجھے اپنے الفاظ سے ذلیل کروں تو اچھا نہیں ہوگا. جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، تو آپ نے فرمایا ظالم میری نظر سے دور ہو جا جاہل. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں میں ایسے ٹوپی رکھ دی، ٹوپی. کہنے لگا بیٹی چل میری عزت بچا لے. تھانے میں بیٹھی تھی بیٹی. اس نے کہا چل میں تجھے جانتی نہیں بوڑھے. ایک آگے بھائی آیا، کہنے لگے بہن میری عزت بچا لے، وہ دوسرے مذہب کا لڑکا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی. اس نے کہا تو مجھے سمجھا رہا ہے؟ تو میرے سامنے کتنی لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تیری بہن جوان گھر میں بیٹھی ہے؟ تو نہیں تو بگاڑا ہے مجھے. اللہ اکبر. آپ کو بتاتے میں مجھے شرم آ رہی ہے مگر بتا رہا ہوں، اور مجھے بتاتے میں شرم آ رہی ہے مگر آپ سن لیں، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 40,000 مسلمان لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک ہندوستان میں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں. غیر مسلموں کے چکر میں آ کے، پھندے میں آ کے مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں. مجھے کوئی تکلیف ہوگی بھائی، میری بہن توڑی گئی ہے، مگر میں یہ سوچوں نا کہ کلمہ پڑھنے والی گئی ہے میرے حضور کی، میری اسلامی بہن گئی ہے، تو پھر مجھے نیند نہیں آئے گی. بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرے گی، اس بھائی پہ جس کی بہن ٹیکا لگا کے باہر کو نکلے گی. مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو سکھایا نہیں. اپنی بچیوں کو خدا کے واسطے، یہ نازک کلیاں ہیں، انہیں اسکولوں میں بھیجو مگر پہلے سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھاؤ، سیدہ عائشہ کی زندگی پڑھاؤ، سیدہ خدیجہ کی زندگی پڑھاؤ. اپنی بیٹیوں کو، اور اسکولوں میں سے سازشیں ہو رہی ہیں، کفار سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. ہماری بیٹیوں، بولی بالی بچیوں کے ساتھ. آج کرتا ہوں میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج کل بے پردگی کا دور ہے. لڑکیاں بے پردہ ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں.
مائیں بے پردہ ہیں، بیٹیاں بے پردہ ہیں، گھر میں رہتی ہے عورت بیکار سے کپڑے پہنتی ہے، گھٹیا کپڑے پہنتی ہے، یہ رواج چل گیا، یہ بدعت چل گئی گھروں میں، گھر میں رہتی ہے بیکار سے کپڑے پہنتی ہے، آدمی آتا ہے تو وہی بیکار سے کپڑے پہن کے گھر میں رہ رہی ہے، حالانکہ آدمی کے لیے سجنا چاہیے، سنورنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے مرد کے آنے پر اپنے مرد کے آنے کا ٹائم دیکھتی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو سنوارتی ہے اور وہ اپنے آپ کا میک اپ کرتی ہے، فرماتے ہیں اپنے آدمی کے لیے، اپنے مرد کے لیے جتنی بار آئینے میں دیکھتی ہے اتنی بار ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر عورتیں اپنے مرد کے لیے تو سجتی نہیں، بارات میں جاتی ہیں تو، پارٹی میں جاتی ہیں تو، بازار جاتی ہے تو بتاؤ اب ہم لوگوں کے اندر دیوسیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم اپنی بہن بیٹی کو لے کے جاتے ہیں۔ ایک بارات میں گیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا میں نہیں آتا، مگر زبردستی کی تو میں چلا گیا، مگر اس کے بعد اب نہیں گیا ہوں، 3 سال ہو گئے اور جاؤں گا بھی نہیں کسی بارات میں۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس بارات میں جا کے، میں جب جا گیا واللہ بتا رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے رو کیوں رہے سید صاحب؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں مسلمان لڑکیاں بے پردہ ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، جسموں پہ کپڑے چست ہیں اور جسموں پہ ٹائٹ کپڑے بنے ہوئے ہیں، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی وہیں پہ گھوم رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، باپ وہیں بیٹھا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، دادا کو اپنی پوتی کی فکر نہیں ہے۔ ہم کیسے بے غیرت ہو گئے۔ شرم آ رہی ہے مجھے ایسے مسلمانوں کے اندر آ کے کہ جنہیں یہی نہیں پتہ لگا کہ اسلام نے کیا کیا بدلا ہے۔ دیکھو تو اسلام نے کیا عورت کو عزت دی ہے، ذرا توجہ تو کرے، میری طرف دھیان تو دے، غور کریں۔ اتنی دیر میں نے دیکھا پلٹ کے پیچھے سے کوئی لوگ دیکھ رہے تھے، پیچھے سے کوئی آ رہا تھا، میں نے کہا کون دیکھ رہے ہیں؟ پوری بارات پیچھے مڑ کے دیکھ رہی، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، ایسے کر کے مڑ کے دیکھ رہی۔ میں نے کہا یار کوئی سیلیبریٹی آ گیا، کوئی ودائک آ گیا، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک میاں برقعے میں عورت تھی، بالکل اسلامی برقع، ٹائٹ برقع نہیں تھا جو کہ حرام ہے، بالکل اسلامی برقع اور اسلامی پردے میں آئی۔ کیوں؟ اسے کیوں دیکھ رہے تھے معلوم ہے؟ کہ جب کوئی عورت بے پردہ عورتوں میں آتی ہے تو پردہ بھی کرتی ہے تو چھوڑ دیتی ہے، مگر وہ پردے میں آئی، لوگوں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا، کروڑ روپے کے جو کپڑے پہن رہے تھے ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر جو فاطمہ کا لباس پہن کے آئی تھی اس کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جب حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل کو اپنی نگاہیں جھکانی پڑ جاتی ہے۔ بالا سبحانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ دل لگا کے بولو، میری طرف دیکھو، دل لگا کے بولو۔ ادھر دیکھو، حق جب آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے۔ ادھر دیکھو آج کل کی لڑکیاں کیا ہیں میاں، اب لوگ بھی دیوس ہو گئے، مرد بھی دیوس ہو گئے، اپنی بہن بیٹیوں کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے عورت کے لیے قانون بدلے، مرد کے لیے قانون اور ہے، عورت کے لیے اور ہے۔ مرد جب نماز پڑھے گا تو یہاں تک ہاتھ لے کے آئے گا، عورت کے لیے حکم ہے نہیں یہیں تک لائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تیری زینت ظاہر نہ ہو جائے، اوپر ہاتھ کرے گی تیری بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے پھر قانون بدل دیا۔ صفا مروہ پہ سب دوڑیں گے مگر عورت، کیوں؟ حج کر کے آئے ہوں گے کچھ لوگ، صفا مروہ ہے نہیں، سب دوڑیں گے مگر عورت کو دوڑنے کا حکم، چونکہ تو چلے گی تو تیری بے پردگی ہو جائے گی۔ ہے توجہ توجہ۔ مگر آج کل کی بیٹیاں میری بہنیں، ان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے دیکھیں، ان قریب مر کے مٹی میں جانا ہے۔ کتنی کتنی عورتیں مر گئیں، قبروں میں چلی گئی، جوان جوان عورتوں کی لاشیں اٹھ گئیں، قبروں کے اندر چلی گئیں۔ میری طرف دیکھیں، غور فرمائیں، سوچیں ذرا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا، بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ دھیان سے سننا، بہترین عورت کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جو نماز کی پابندی کرے وہ خیر النساء ہے۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے، میری مراد کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو۔ جو اپنے شوہر کی کہنا مانے وہ خیر النساء، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بھی ایسی کوئی بات سوچ رہا تھا، میں نے سوچا میں یہ بات نہیں کہوں گا، کہتے ہیں میں گھر چلا گیا میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا یہ بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی تو باب علم ہے، آپ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ سیدہ کائنات ہے، آپ بتائیں
کون ہے خیر النساء؟ تو فرماتے مولا علی میری طرف دیکھ کے سیدہ نے فرمایا ایک لمحہ رکے بغیر، فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں میں واپس آیا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ فرمایا بولو علی۔ عرض کی حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور نے یہ سنا تو حضور رونے لگے، میں نے کہا میرے آقا کیا ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا علی یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری فاطمہ کی بات ہے، میں نہ کہتا تھا کہ یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری جب شادی ہوئی، آج کل تو شادیوں میں پردگی ہوتی ہے، مولا علی کی شادی ہوئی تو 40,000 فرشتے مبارکباد دینے آئے، اور مولا علی کی شادی اللہ نے طے کی ہے۔ کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی میں اپنے گھر گیا، کمرے میں نا اپنی دلہن کو میں نے دیکھا، ادھر دیکھیں غور کریں، میری تقریر کا آخر چل رہا ہے، ختم کر دوں؟ آخر کر رہا ہوں، دھیان دیں، مجھے ڈسٹرب اگر نہ کیا جائے نا تو میں تقریر اور بھی اچھی کر دیتا ہوں، مگر جب ڈسٹرب ہوتا ہوں تو بیچ بیچ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ جانے کیوں ایسا دل پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربانی کرے، میرے ناکارہ پن کو دور کر دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو میں رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ دلہن کو دیکھ کے کوئی روتا ہے؟ دلہن بھی فاطمہ ہو۔ کہتے کیوں رونے لگے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں، کتنے بھی غریب کی بچی کی شادی ہو 3-4 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں، مگر فاطمہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمد لگے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی کی بیٹی تھی۔ مولا علی فرماتے فاطمہ نے مجھ سے کہا اچھے کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، میری بہنوں کے لیے روایت، آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں، عمران سردار موجود تھے ساتھ میں، ایک سردار مدینے کے، کہنے لگے آ جاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا ابا اکیلے تو آ جائیں، کہا نہیں میرے ساتھ عمران ہے، انہیں نہ لائیں۔ ابا انہیں نہ لائیں، حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں۔ فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں۔ کہتے کئی بار پوچھا نا تو کہتے اندر سے آواز آئی ہے کون؟ عرفہ والا، حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا، حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ کہتے اندر سے آواز آئی ابا اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی کپڑے اس میں پیمد لگ چکے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں رونے لگا، حضور نے چادر اندر بھجوائی، حضور گئے تو چہرہ بالکل پیلا تھا بیٹی کا، چہرے میں گڈھے پڑ رہے تھے۔ میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے۔ اب کیا ہو گیا فاطمہ؟ دیکھو شکر ادا کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ فاطمہ بتاؤ نا کتنی کمزور ہو گئی؟ تو ایک تو باپ پوچھے تو بیٹی کب تک چھپائے گی؟ یہاں تو بیٹیاں ٹیلی فون کر کر کے گھر بگڑوا لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں، بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ کہتے حضور نے کئی بار پوچھا نا تو جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی ابا میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ محمد کو 9 دن ہو گئے، میں نے آج 9 دن سے، اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے۔ جن کی الماریوں میں کپڑے لگے ہوئے وہ کیا جواب دیں گی حضور کی بیٹی کو؟ انہیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، نبی پاک کی بیٹی کو جواب دینا ہوگا۔ میری بہنوں پردے میں رہو، تم پردے میں رہو گی تو تمہاری اولاد نیک بن جائیں گی۔ ان قریب قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میری بہنوں سے گزارش ہے سیدہ کائنات کو منہ دکھانا ہے، کربلا کی زینب کو منہ دکھانا ہے، حضور کو جا کے منہ دکھانا ہے۔ میری بیٹیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سروں پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دو بچپن سے ہی، تاکہ اللہ تم پر فضل کرے، کرم کرے، مہربانی کرے، اپنا کرم کر دے۔ اللہ کے پیغمبر کے غلاموں سنو، پہلے کی زمانے کی عورتیں جب سیدہ کائنات کو یاد کرتی تھی نا، یاد رکھتی تھی تو ان کے بچے کتنے نوگ ہوتے تھے۔ دلی میں ایک عورت رو رہی تھی، رات کا وقت تھا، بچہ اٹھ گیا، بچے نے دیکھا ماں رو رہی ہے، ماں سیداتی سید فیملی سے تھی، بیٹا اندر گیا جا کے کہنے لگا امی تو رو کیوں رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں اس وجہ سے ابھی سو رہی تھی نا تو ہاتھ پہ کیڑا چل گیا، کیڑا چلا تو میں نے سوچا انقریب مجھے لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، قبر میں دفن کریں گے، مر جاؤں گی، اور جب اندر سے قبر میں دفن کریں گے تو اوپر سے مٹی ڈالیں گے اور کیسا اندھیرا ہوگا، پھر اندھیرا ہوتے ہی ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں عورت ذات ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے اس وجہ سے رو رہی ہوں
नहीं हूँ। बेटा बोला अम्मी कब्र बड़ी अंधेरी होगी। कहा हाँ बहुत अंधेरी होगी। कहा अम्मी मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। बे माँ ने कहा बेटे फिर सजदा कर ले, अल्लाह अजाब से महफूज रखेगा कब्र के। बेटा जब सजदे में गया ना, जब बेटा सजदे में गया तो माँ फूट फूट के रोई, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, तौफीक देना मेरा काम नहीं है, मेरे मालिक इसे कबूल कर ले अपनी बारगाह में, मुझको उस गुनहगार से अकार को कबूल कर ले। माँ रोज रोती थी, बेटा रोज उठता था, बेटा जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया। माँ कहती थी मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बेटे का कबूल कर ले मेरी अपनी बारगाह में। माँ मर गई, बेटे का रंग चढ़ गया दिल्ली पे, बेटे का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद दुनिया जाके देखे दिल्ली में बड़ी बड़ी रानी महारानी आई, मुगलों की औरतें, मगर जिनके पास कई किलो सोना था, मगर उनकी कब्रों के निशान पता नहीं किसी को। मगर दिल्ली में जाके देखो एम्स के नजदीक मियां 3 बीघा जमीन में उस औरत का मजार बना हुआ है, और उस औरत के मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम है सैयदा जुलेखा, लक़ब है माई साहिबा। हर बुध के दिन उसके मजार पे रोज मेला लगता है हर बुध को, और बिल्कुल थोड़ी दूर दूर उसका बेटे का मजार है। कितने बादशाह है आके मिट्टी में मिल गए, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से तौबा कर लो नौजवानों, बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये तो हाथों उंगली फिरते रख रही है ना मोबाइल पे, ये जो यूट्यूब पे गंदी गंदी फिल्में देखकर भी आप तौबा नहीं करते, इसका मतलब ईमान कमजोर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ईमान बर्बाद हो जाए। हजरत सैयदना अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम हसन बसरी के साथ में रहने वाले एक ताबई बुजुर्ग जो मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, सुफियान सौरी उनका शागिर्द बनने वाला था। उन्होंने जाकर के उसके सामने कुरान पढ़ा तो उसने कहा कुरान से नफरत है, बंद कर लो माज़अल्लाह। फिर आपने फरमाया ले कलमा पढ़, उसने कलमे से भी नफरत, मर गया। 40 दिन रोते रहे, ख्वाब में देखा उसे जहन्नम में फंसे फरिश्ते घसीट के ले जा रहे। कहने लगा तू क्यों बर्बाद हो गया, तेरा ईमान कैसे बर्बाद हो गया। कैसे हुजूर 3 गुनाह करता था मैं। कहा कौन कौन से। कहा एक तो एक हकीम के कहने पे एक शराब का प्याला पीता था 1 साल में 1 बार, और दूसरा मैं नमाजों को कज़ा करके पढ़ता था, और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। आज आंखों पे असर पड़ता है। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का गुनाह है। बाबा फरीद कहते हैं मेरे पीर ने मुझसे कहा जा फला जगह अल्लाह का वली है उससे मिल के आ। कहते मैं गया, लंबा सफर करके गया। कहते ऊपर चढ़ा, पहाड़ पर एक बुजुर्ग मिले, और पहाड़ के बाहर कहते मैंने देखा कि पहाड़ उसकी गार है ना, गार समझते हो, गार गुफा थी अंदर। कहते गुफा के बाहर एक पांव कटा पड़ा था। मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग है, मैंने उन्हें सलाम किया। उनका वालेकुम सलाम, तेरा नाम फरीदुद्दीन है। मैंने कहा हाँ मेरा नाम फरीद है। पहचान लिया उन्होंने, पहली बार देखा था मगर कष्ट से पहचान लिया। कहते फिर मैंने उनसे बहुत से न्याज हासिल की, बरकतें हासिल की। कहते मैं चलने लगा तो मैंने हाथ जोड़ के कहा हुजूर एक सवाल था। कहा क्या। कहा एक पाँव आपका नहीं है, एक पाँव बाहर पड़ा है, क्या बात है। कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा हुजूर बता दें। कहने लगे मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगे हुजूर बता दें। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता आपको बता दें। कहने लगे वो रोने लगे यार क्यों पूछता है मुझसे, ना पूछ मुझसे यार। कहते मैं यार यहाँ बारिश जो है ना वो तेज होती है, यहाँ पर तेज होती है बारिश। कहते हैं बारिश तेज होती है ना। कहते मैं यहाँ पर बैठा था, बारिश तेज हो रही थी। कहते तेज बारिश के दरमियान में, हाँ मेरी तरफ देखें, अब उलमा इकराम उठ के इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठे रहें, यही बेहतर है ना। हम इस्तकबाल करेंगे। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू रह गई है, बस मुझे आपसे बात खत्म करनी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बैठे, 1 मिनट बैठ, अभी करेंगे मुसाफ, अभी करेंगे, बैठ जाए, 1 मिनट बैठ जाए। इधर देखें, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल मुफस्सल मुदल्लल खिताब होगा। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ देखें।
دیکھو دل کو دل بنانے میں وقت لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ امام حسن بصری سے کسی نے کہا میرا دل آپ کی تقریر سے لرزتا نہیں، آنسو نہیں آتے میری آنکھوں میں، میرا دل سو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا دل سویا نہیں، مر گیا ہے، کیونکہ سونے والے کو جھنجھوڑا جائے تو اٹھ جاتا ہے، مگر مرنے والے کو کتنا بھی جھنجھوڑو۔ تو جن کے دل مردہ ہو گئے ان سے کوئی تقریر ان کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے، مگر جن کے دل زندہ ہے ان کے لیے تقریر ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل گندے ہو جاتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے۔ ادھر دیکھیں، وہ کہا تھا نا غالب نے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے نا۔ اور اس نے کہا تھا بشیر بدر نے، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اور اعلیٰ حضرت تو ان سب سے آگے ہے، فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ بس آخری بات میری چل رہی ہے، ختم کر رہا ہوں بات۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں نے کہا حضور یہ ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے ایک آپ کا نہیں ہے۔ کہنے لگے نہ پوچھ یار نہ پوچھ۔ میں نے کہا بتائیں حضور اللہ کا۔ کہنے لگے وہ میں نے کئی بار پوچھا نا، تو کہتے ہیں وہ رونے لگے، کہنے لگے بارش یہاں تیز ہوتی ہے، میرے پاس کمبل نہیں، فقیر آدمی۔ کہتے جب بارش تیز ہوئی نا، کہتے جب بارش بہت تیز ہوئی نا تو کہتے میں کمزور انسان ہوں، کہتے بارش تیز ہوئی تو میں باہر بیٹھا تھا، وہ جب دھوپ نکلی باہر بیٹھا تھا، کہتے دھوپ میں بیٹھا تھا تو دھوپ آ رہی تھی میری طرف، کہتے میں سکھ رہا تھا، ایک لڑکی سامنے سے گزری، اتنی خوبصورت اتنی حسینہ، اس کے رخسار اور لب اتنے نازک تھے کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت مجد الفسانی فرماتے ہیں یہ نگاہ کی تعریف یہ ہے، زنا کی تعریف یہ ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے، زنا اور یہ شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، یہ زنا کی تعریف ہے۔ آنکھیں ہی محفوظ رکھنی چاہیے۔ کہتے میں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے دل میں ہلچل پڑی، میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ کہتے جب پاؤں آگے بڑھایا نا، ابھی پاؤں ہوا میں معلق تھا کہ ایک دم آواز آئی ہاتف غیب سے، یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے۔ کہتے میں جو ہے نا لرز کے رہ گیا۔ میں نے کہا مالک میں تو تجھے بڑا دور سمجھے ہوئے تھا، مگر تو کتنا میرے قریب ہے کہ میں نے اپنا پاؤں اٹھایا ہے تو تو نے دیکھ لیا۔ میرے یار یاری پہ حرف آ گیا، اب یہ پاؤں اندر نہیں آنے دوں گا۔ کہتے میں نے اپنے پاؤں پہ زور سے پتھر مارا اور پاؤں باہر تھا، ہڈی ٹوٹی، میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے پھر ہوش میں آ کے دوسری ہڈی توڑی، پھر تیسری ہڈی توڑی، پھر چوتھی ہڈی توڑی۔ کہتے پھر اپنی کھال توڑی، کاٹی، نسیں کاٹی، خون ہی خون نکلا۔ کہتے میں نے اپنا پاؤں باہر کو اٹھایا اور میں نے نکال کے نا اب باہر کو پھینکا۔ میں نے کہا میرے یار اب مجھ سے راضی ہو جا، میں نے وہ پاؤں کاٹ دیا، پھینک دیا باہر جو تیری مرضی کے خلاف اٹھا تھا۔ آج ان آنکھوں کا کیا ہوگا جو 2-2 گھنٹے کی فلم دیکھ رہی ہیں؟ ان آنکھوں کا کیا ہوگا جو رقص دیکھ رہی ہیں؟ اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو۔ بابا فرید کہتے ہیں وہ رو کے بولے یار تو بھی تو ولی ہے نا اللہ کا، تو بتا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جو آپ کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آخر کب انسان توبہ کرے گا؟ سب سے تو سوری کہتا ہے انسان، کبھی اللہ سے بھی تو سوری کہہ کے دیکھ۔ تجھے پتا ہے جب میں قبر میں جاؤں گا اور تو جب قبر میں جائے گا میرے بھائی تو اللہ کیسا راز رکھے گا؟ قبر میں 3 سوال کروائے گا، اس میں میرا کوئی پرسنل سوال نہیں ہوگا۔ کیا کہے گا؟ اس سے پوچھو میرے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اس سے یہ نہ پوچھو اس نے راتیں کیسے گزاری ہیں، اس سے یہ نہ پوچھو اس نے گناہ کون کون سے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ حضور فرماتے ہیں جس پہ کرم فرمائے گا اس پہ رحمت کی چادر ڈالے گا اور چادر کے اندر سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں۔ فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں۔ فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی، فلاں رات میں فلاں گناہ بھی کیا تھا، ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی۔ وہ سمجھے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے گناہ ضرور کیا تھا مگر ایک دن تو اللہ میرے سامنے رو بھی لیا تھا، ایک محفل میں تو نے توبہ بھی کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے، کریم ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں پورا مجمع۔ بات میری ختم ہو گئی، ہاتھ اوپر کریں۔ کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں، اور زیادہ دیر کہوں گا نہیں، پہلے سمجھ لینا میری بات۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ صرف داڑھی رکھانے والے
صرف داڑھی رکھانے والے، آپ بیٹھ جاؤ چچا، آپ کے داڑھی ہے، جس کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو، جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائے پوری رکھائے، آپ کھڑے رہو، جو کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، آپ داڑھی رکھاؤ گے دل سے اپنی مرضی سے؟ ہاں۔ اور کوئی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی پاک کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے۔ کوئی اور عاشق رسول؟ حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکلوایا تھا جس نے پہلی بار داڑھی مڈائی تھی۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، جب تک داڑھی رکھانے والے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھے۔ اور کوئی عاشق ہے اس محفل میں جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور سنت رسول رکھانے کے لیے کھڑے ہو جائے؟ انسان داڑھی مڈا کے خوبصورت نہیں ہوتا، داڑھی رکھا کے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا تھا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہوں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 کوئی اور 7 لوگ کھڑے ہوئے اس محفل میں داڑھی رکھانے والے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور کھڑا ہو جائے اور کہہ دے آج کے بعد میرا جینا بھی حضور کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے؟ ایک اور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، 8 ہو گئے، 2 اور کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، 2 اور کھڑے ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے، 12 ہو گئے، 13 ہو گئے۔ 100 شہیدوں کا ثواب آج یار حضور دیکھ رہے ہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ اس کے حبیب کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ ہاتھ اور کوئی ہے؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، اور کوئی ہے؟ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ ہاتھ اٹھا لیں، داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ، علماء کو گواہ بنا کر، اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آج کے بعد نہ گردن کٹے گی، گردن کٹ سکتی ہے مگر نہ داڑھی کٹے گی اور نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہے، بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک شروع کریں گے؟ آپ شروع آپ نہیں کر سکتے، توفیق اللہ دے گا، آپ نیت کر سکتے ہو، نیت کر کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، نماز کی پابندی انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کوئی تقریر کرنے میں غلطی ہو گئی ہو ہی گئی ہوگی، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ میرے بعد آپ اٹھ کے نہ جائیں، علامہ غلام جیلانی ازہری مدد ذلہ العالی کی بہترین تقریر ہوگی۔ میرے بعد فوراً نہیں ہونی ہے، نعت کیوں پڑھوا رہے ہو، پبلک چلی جائے گی، حضرت کا اعلان کر دے رہا ہوں، ہے نا؟ ہاں، نعرہ لگا لو، حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ ذرا، ایسے تھوڑی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام جیلانی ازہری صاحب۔